بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کے اندر کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب مٹی ڈال کر جانے لگتے ہیں تو مردہ اس کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ جب مردے کو قبر میں دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں تو مردے کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ قبر کے اندر اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی اسے نہیں دیکھتا، روشنی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ جب مردے کو دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد دو فرشتے کالے اور نیلی آنکھوں والے آتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ قبر میں مردہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر کیڑا رینگ رہا ہوتا ہے۔ اس کو مردہ ہٹانا چاہے گا لیکن اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس کیڑے کو اپنے اوپر سے ہٹا سکے اور دور کر سکے۔ آپ کا قبرستان میں جانا ہوتا ہے، یہ جو آپ کو قبر ایک جیسی دیکھتی ہے، اندر سے یہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی کی قبر میں اللہ کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور کسی قبر میں مردہ جنت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو قبر دبا رہی ہوتی ہے جیسے ماں گود میں بچے کو رکھ کر دباتی ہے، اور کسی کو قبر دباتی ہے، اس کی دائیں پسلی بائیں پسلی میں گھس جاتی ہے اور بائیں پسلی دائیں پسلی میں گھس جاتی ہے۔ بے نمازی کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ کسی کی قبر کو چکنا چور کر دیا ہوتا ہے، کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہوتی ہے، کسی کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ قبر میں ایک اندھا سانپ ہے، جب مردے کو وہ ڈنک مارے گا تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا۔ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو جہنم کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔ قبر میں 3 سوال ہوئیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا ہائے افسوس مجھے نہیں پتا۔ پھر فرشتے دوسرا سوال پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے، اور جو برا ہوگا کہے گا ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر فرشتے تیسرا سوال پوچھیں گے نبی علیہ السلام کے بارے میں، اور فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو برا انسان ہوگا اس سے فرشتے کہیں گے یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہے گا ہائے افسوس مجھے نہیں پتا۔ جب مومن بندہ فرشتوں کے صحیح جواب دیتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے، اور جب کافر بندہ فرشتوں کے سوال کے جواب نہیں دے پاتا تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس سے گرم لو آتی رہتی ہے، اور جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ عذاب دینے والا فرشتہ اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے جو بہت ہی وحشت ناک ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کے گز ہوتے ہیں جو اس سے اس کو مارتے رہتے ہیں۔ جب مومن بندہ فرشتوں کی صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے سامنے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اگر آپ میرے سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ جب کافر بندہ فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دے پاتا تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ تو نے کیا کھویا ہے۔ اگر تو دنیا میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوتا، ان کے احکام پر عمل کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہوتا۔ پھر مومن بندے کی قبر کو 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی پھیلا دی جاتی ہے اور اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے، اور کافر بندے کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے تو اس سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور اس کی قبر میں جہنم کی آگ کی گرما گرم لو آتی رہتی ہے۔ جب مومن بندے کی قبر کو 70 گز چوڑی اور لمبی کر دی جاتی ہے اور جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، میں اپنا حال اپنے گھر والوں کو بتا کر آؤں، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس کی اجازت نہیں، آپ آرام سے سو جائیں، اب آپ کو آپ کا محبوب ہی آ کر جگائیں گے۔ وہ آرام سے سو جاتا ہے اور برے بندے کا بہت برا حال ہوگا اس کی قبر میں۔ اس کے نیچے جہنم کا آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے گا اور عذاب دینے والے فرشتے آئیں گے، اس کی قبر میں سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے
جو اس کو ڈستے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھیں اور ہمیں نیک کاروبار میں شامل کرے اور ہم سب کی روز قیامت بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔